میاز لیکچر 37 پہ آتے ہیں۔ 36 کے آخر میں ہم بات کر رہے تھے ٹیوبر میازم کی، کہ یہ لوگ گرمی اور سردی کے معاملے میں انتہا پسند ہوتے ہیں۔ دن کے کسی حصے میں ان کو سردی لگ رہی ہوتی ہے اور کسی حصے میں ان کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے، اور پھر عام طور پر غیر ہضم ہونے والی چیزوں کی خواہش ٹیوبر میاز میں بہت پائی جاتی ہے، جیسے چاک، مٹی، سلیٹ، پینسل وغیرہ۔ اور یہ بات ٹیوبر کے ساتھ عجیب ہے کہ وہ چیزیں جو ان کا معدہ ہضم نہیں کر سکتا وہی ان کو اچھی لگتی ہیں، جو چیزیں ان کو تکلیف دیتی ہیں، ناموافق ہوتی ہیں، وہی ان کو اچھی لگتی ہیں۔ اور یہ علامات عام طور پر آپ پریگننٹ لیڈیز میں دیکھیں گے۔ ان کو نمک بہت پسند ہوتا ہے اور الگ سے بھی یہ کھاتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ نمک کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نیٹرومیور میں دیکھتے ہیں، کیونکہ غذا کو جزو بدن بنا دینے والی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اور پھر ایسے لوگوں کو ایسے مشروبات اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے جو وقتی طور پر ان میں توانائی پیدا کرتے ہیں، اسٹیمولنٹ فوڈز جیسے ہوتی ہیں، جیسے مکھن، تیزابی ذائقے والی چیزیں، اچار، چٹنی وغیرہ، اسپائسی چیزیں۔ دل کے حوالے سے بھی سورا کی بہت سی علامات ہمیں ملتی ہیں، جیسے دل میں کمزوری کا احساس، بھاری پن کا احساس، اور جہاں تک تعلق ہے کہ سینے کی طرف اجتماع خون، جس کو ہم کہیں گے رش آف بلڈ ٹو دا چیسٹ کہتے ہیں، یہ زیادہ تر جوان بچوں میں آتا ہے، اور یہ بھی ٹیوبر کی نشانیاں ہیں۔ بلکہ اجتماع خون جہاں بھی جسم میں ہوگا وہ ٹیوبر کی نشانیاں ہیں، چاہے وہ سر کی طرف ہو، چہرے، دل کی طرف، کہیں بھی ہو۔ اس طرح دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا جیسے سارے جسم میں محسوس ہو رہا ہو، تو یہ سورا یا ٹیوبر میازم کی نشانی ہے۔ سورا میں یوں لگتا ہے جیسے کوئی ہتھوڑی سے چوٹ لگا رہا ہے، ہیمرنگ پین جس کو ہم کہتے ہیں، اس طرح کی دھڑکن ہوتی ہے دل کی۔ اور یہ علامت آپ نے اکثر سنی ہوگی، جیسے وہ کیکٹس گرینڈیفلورس میں ہے کہ جیسے دل کو کسی نے چاروں طرف سے مٹھی میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ سورا کی علامت ہے۔ سورا میں عام طور پر ذہن اور دل کی علامات بدل بدل کر آتی ہیں۔ سورے کے مریض جب دل کی تکالیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان میں آپ کو انگزائٹی ملے گی، دل کی بیماریوں کا خوف ملے گا، جبکہ سفلس کے مریضوں میں آپ کو ذہنی علامات کم ملیں گی۔ سفلس میں جا کر مریض شاید ذہنی علامات سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگ بغیر کسی وارننگ کے مر جاتے ہیں۔ سفلس مریضوں میں جب وہ دل کے مہلک امراض میں مبتلا ہوتے ہیں تو زیادہ رولا اور کرائسس نہیں ڈالتے، اس میں آپ کو زیادہ چیخو پکار نہیں ملتی آپ کو سفلس کے مریضوں میں جب وہ دل کے مہلک امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور زیادہ کرائسس آپ کو سورا میں ملیں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ سورا کی جو مثال ہے وہ پہاڑوں سے اترتی چیختی چنگاڑتی ایک ندی کی مانند، شور و غوغا ڈال رہی ہوتی ہے ندی، پانی جب پہاڑ سے نیچے گر رہا ہوتا ہے، جبکہ سفلس ایک گہرا سمندر پرسکون موج جیسی خاموشی۔ آپ دریا سندھ کو پہاڑوں میں دیکھیں نا تو کتنا شور شرابے سے اس کا پانی آتا ہے، لیکن کراچی جب سمندر میں گر رہا ہوتا ہے تو بالکل پرسکون، کوئی شور نہیں، کچھ بھی۔ تو یہی مثال اول سورا اور بعد میں سفلس کی ہے، موت جیسی خاموشی سفلس۔ کھانے پینے کے فوراً بعد اگر دل کی تکلیف پیدا ہو تو اس کا تعلق سورا میازم سے ہے، اور اگر ہم نظام پر غور کریں
تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے جن کو اگر ڈائریا بھی ہو جائے تو اتنا مہلک ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے یا چند دنوں کے اندر اندر ان کی ڈیتھ ہو جاتی. کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ ایسے بچے موروثی طور پر سفلس میال لے کر آتے ہیں جی، جو ان کے نظام میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور تباہی مچاتا ہے. سورے کے سال عام طور پر بسیار خوری سے ہو جاتے ہیں، اوور ایٹنگ کر لی، اور یہ شخص ہر وقت بھوکا رہتا ہے اور کھاتے وقت بہت زیادہ کھا جاتا ہے. دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا چائنا کی طرح غیر ہضم شدہ غذا کے پاخانے بھی اسی میں آتے ہیں، اور یہ پاخانے عام طور پر صبح سویرے ہوتے ہیں، جیسے سلفر کے، جو کہ سورا کی ایگریویشن کا خاص ٹائم ہے. صبح سویرے کا ٹائم جو ہے یہ سورا کی ایگریویشن کا خاص ٹائم. اور ایسے پخانے جیسا میں نے عرض کیا میں سلفر، پوڈوفائلم، ایلوز میں ملتے ہیں. ٹیوبر مریضوں کے پخانے کے معاملات زیادہ تر صبح کے وقت خراب ہوتے ہیں، اگرچہ سورک مریضوں کا بھی سردی سے امراض میں تکالیف میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ٹیوبر کا تو بہت ہی خصوصی طور پر. اور سردی جو ہے یہ ٹیوبر میاض کے لیے بڑی خطرناک رہتی ہے. یہ سردی سے بہت خوف زدہ رہتے ہیں جو ٹیوبر میاض کے مریض ہوتے ہیں. سفلس کے سال کی اگر ہم بات کریں تو بہت خطرناک ہوتے ہیں. جیسا ہم نے پہلے کہا، سفلس زدہ بچوں میں نظام مکمل طور پر بلاک ہو چکا ہوتا ہے اور لگاتار الٹی اور جلاب چل پڑتے ہیں، اور جس میں بعض دفعہ مریض غنودگی اور بیہوشی میں بھی چلا جاتا ہے، اور اس کو فٹس پڑنے لگ جاتے ہیں اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے. تو یہاں ہم لیکچر 37 پر ختم کرتے ہیں. لیکچر 37 لیکچر 38 میں ہم پھر وہیں سے موضوع کو شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو سو مچ.